ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی بینا اور چھوٹا بیٹا جمال۔ دونوں میاں بیوی کھیتوں میں جا کر کام کرتے اور بچے گھر کے قریب ایک باغیچے میں کھیلتے رہتے۔ ماں باپ نے بینا کو سمجھایا تھا کہ چھوٹے بھائی کا ہمیشہ خیال رکھے۔ بینا ہر وقت اس پر نگاہ رکھتی تھی۔ جس باغیچے میں وہ کھیلتے تھے وہاں ایک خرگوش، چند گلہریاں اور رنگ برنگے پرندے رہا کرتے تھے۔ بینا اور جمال کی ان سے گہری دوستی ہو چکی تھی۔ وہ سب مل کر کھیلتے اور خوب لطف اندوز ہوتے۔ ایک دن بینا اور جمال باغیچے میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے کہ کئی بڑے بڑے راج ہنس اڑتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ اس وقت خرگوش ڈھونڈنے کی باری دے رہا تھا۔ اس نے اتنے سارے ہنس دیکھے تو ڈر گیا۔ ہنس جمال کے پاس آ بیٹھے اور اس سے پیاری پیاری باتیں کرنے لگے۔ خرگوش کو ان پر شک گزرا۔ وہ بھاگتا ہوا بینا کے پاس پہنچا اور اسے ہنسوں کے بارے میں بتایا۔ بینا جلدی سے جمال کی طرف بھاگی۔ وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ جمال ایک دیو کامت ہنس کی پشت پر سوار ہے۔ اس سے پہلے کہ بینا اسے نیچے اتار سکتی، ہنس ہوا میں بلند ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جمال کو لے کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بینا بڑی پریشان ہو گئی کہ اب کیا کرے۔ شام کو جب ماما پاپا واپس آئیں گے تو وہ ان کو جمال کے بارے میں کیا بتائے گی۔ اس نے ہنسوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی اڑان کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ بڑے سبز میدان میں جا پہنچی۔ وہاں اسے 2 خرگوش دکھائی دیے۔ اس نے ان ہنسوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خرگوشوں نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے انہوں نے ہنسوں کو مشرق کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ بینا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مشرق کی طرف بڑھنے لگی۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اس پر بھوک اور تھکان کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ اس کی نگاہ سیب کے درخت پر پڑی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچی۔ زمین پر کچھ سیب گرے پڑے تھے۔ اس نے ایک سیب اٹھایا اور صاف کر کے کھانے لگی۔ کھاتے کھاتے اس سے اپنا بھائی یاد آ گیا تو اس نے سسکیاں لینا شروع کر دیں۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، کیا ہوا ننھی لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ بینا نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ آواز پھر سے سنائی دی، ڈرو مت ننھی لڑکی، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ بینا نے کہا، مگر تم کون ہو اور کہاں سے بول رہے ہو؟ آواز آئی، میں سیب کا درخت ہوں، ذرا میری طرف غور سے دیکھو۔ بینا نے سیب کے درخت پر نگاہ ڈالی تو وہ سہم گئی۔ تنے پر بڑی بڑی 2 آنکھیں اور منہ کا دھائنا دکھائی دے رہا تھا۔ درخت نے اسے تسلی دی اور رونے کا سبب پوچھا۔ حوصلہ پا کر بینا نے اسے ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر سیب کا درخت تھوڑی دیر تک خاموش ہو گیا اور پھر بولا، وہ ہنس ایک بڑی جادوگرنی کی قید میں ہے۔ جادوگرنی کے حکم پر وہ ننھے بچوں کو بہلا پھسلا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور انہیں جادوگرنی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جادوگرنی انہیں اپنے جادوئی عمل میں استعمال کرتی ہے۔ یہ سن کر بینا بہت پریشان ہوئی اور پھر رونے لگی۔ درخت نے کہا، رو مت، جادوگرنی کے گھر چلی جاؤ اور موقع دیکھ کر اپنے بھائی کو وہاں سے نکال لاؤ۔ بینا نے کہا، لیکن اگر اس سے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے بھی پکڑ لے گی۔ درخت نے کہا، فکر مت کرو، جادوگرنی بہت بوڑھی اور ضعیف ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی اور نہ تمہارے پیچھے بھاگ سکتی ہے۔ البتہ اس کے غلام ہنس تمہارا پیچھا ضرور کریں گے۔ اگر تم کسی طرح اپنے بھائی کو یہاں میرے پاس لے آؤ تو پھر تم دونوں کی واپسی کی کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے۔ بینا نے سیب کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بتائے ہوئے راستے پر چل کھڑی ہوئی۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک عجیب سا گھر دکھائی دیا۔ گھر کے باہر جمال کھیل رہا تھا اور ساتھ ہی ایک بڑا سا پھل مزے لے کر کھا رہا تھا۔ بینا نے ادھر ادھر دیکھا، جادوگرنی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ جلدی سے جمال کے پاس پہنچی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بینا نے اسے اٹھا کر اپنی کمر پر سوار کیا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکل پڑی۔ ننھا جمال کلکاریاں مارنے لگا۔ بینا نے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی، مگر اتنے میں جادوگرنی جمال کی آواز سن چکی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا اور بینا کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر شور مچانے لگی۔ بینا نے مڑ کر جادوگرنی کی بھیانک شکل دیکھی اور خوف کے مارے ایک دفعہ تو گرتے گرتے بچی، مگر پھر اس نے حوصلہ کیا اور تیزی سے سیب کے درخت کی طرف بھاگنے لگی۔
جادوگرنی نے جلدی سے سنہری پنجروں میں قید ہنسوں کو کھولا اور انہیں حکم دیا کہ وہ جمال کو واپس لائیں۔ ہنس فوراً باہر نکلے اور بینا کا تعاقب کرنے لگے۔ بینا انہیں دیکھ کر اور تیزی سے بھاگنا شروع ہو گئی۔ بالآخر وہ سیب کے درخت کے پاس پہنچی اور درخت نے اسے تسلی دی اور کہا، بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں ہنس بھی وہاں پہنچ گئے اور سیب کے درخت کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا، بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ سیب کے درخت نے کہا، بچوں کی بات چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو، تم آزاد پرندے ہو اور پھر بھی ایک جادوگرنی قید میں رہنے پر مجبور ہو۔ آخر تم اپنی آزادی کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہنس نے کہا، آزاد ہونا تو ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، جادوگرنی نے ہم پر جادو کر رکھا ہے۔ اس کے پاس ہمارے پر ہیں، اگر ہم اس کا حکم نہ مانیں تو وہ ان پروں کو آگ میں پھینک دیتی ہے اور ہم جلنے لگتے ہیں۔ سیب کے درخت نے کہا، اگر تم میرا ایک ایک سیب کھا لو تو تمہیں جادوگرنی کی غلامی سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ سن کر دوسرا ہنس نے کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ محض سیب کھانے سے ہمیں آزادی نصیب ہو جائے؟ سیب کے درخت نے کہا، تم آزماؤ تو صحیح، اگر تمہیں میری بات غلط لگی تو بے شک بچے کو لے جانا۔ یہ سن کر ہنس راضی ہو گئے اور انہوں نے ایک ایک سیب کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی ان کے جسم میں ٹھنڈک کی ہلکی ہلکی لہر دوڑنا شروع ہو گئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ جادوگرنی کے جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ ہنس بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سیب کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور ہوا میں بلند ہو کر گلگاٹیاں مارنے لگے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ سیب کے درخت نے بینا سے کہا، لو بھائی، ان کی مصیبت تو ختم ہو گئی، اب تم بھی جلدی سے گھر جاؤ، اپنے ماں باپ پریشان مت کرو۔ بینا نے سیب کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور جمال کے ساتھ گھر کی راہ لی۔ جب وہ گھر پہنچے تو شام گہری ہو چکی تھی اور ان کے والدین پریشانی کے عالم میں انہیں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ بینا نے انہیں ساری کہانی سنائی۔ امی ابو نے بینا کو شاباشی دی اور جمال کو سمجھایا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی اجنبی کے ساتھ نہ جائے۔ جمال نے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا اور پھر سب ہنسی خوشی گھر واپس چلے گئے۔